وہ عوام کی تو گناہوں سے ہوتی ہے اور خاص کوئی بات جو استقامت پر ہوتی ہے، اور کوشش کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو گناہ آپ نے چھوڑ دیا نہ کریں، اور استقامت یعنی استقامت تک قائم رہنا، کسی بات پر قائم رہنا اور مسلسل ایک عمل کرتے جانا اور وعدہ کر لینا اللہ سے کہ میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ آج کل کے مادی نفسی کے عالم کے اس دور میں ہر فرد اور انسان بس اسی جستجو میں مگن ہے، صبح سے شام تک ایک ہی تانگ ہے کہ وہ مادی خواہشوں کے حصول کے لیے اور معدنیات اکٹھی کرنے کے لیے، دنیا اکٹھی کرنے کے لیے، دنیا کے اسباب اکٹھے کرنے کے لیے، اپنی راحت کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے صبح و شام وہ ایک ہی دھن میں لگا ہوا ہے کہ کس طرح مال اکٹھا کر لے، آسائشیں اکٹھی کر لے، اور اس آسائشوں کے مال اکٹھا کرنے میں اور اس کا اسباب اکٹھا کرنے میں وہ اس قدر جو ہے وہ اندھا ہو گیا ہے، اس قدر وہ بہرا ہو گیا ہے، اس قدر وہ جو ہے وہ لاپرواہ ہو گیا ہے، غفلت میں چلا گیا ہے کہ وہ بے شمار گناہ جو ہے وہ سارا دن کرتا ہے۔ کیا اس نے سوچا ہے، کبھی بیٹھ کر رات کو سوچا ہے، مہینے میں ایک بار سوچا ہے، ہفتے میں ایک بار سوچا ہے، سال میں ایک بار سوچا ہے کہ میں نے کتنے لوگوں کا حق مارا ہے، کتنے لوگوں کے ساتھ جو ہے زیادتی کی ہے، کتنی لوگوں کو برا بولا ہے، کئیوں کے خلاف جو ہے میں نے چغل خوری کی ہے، کئیوں کے میں نے گناہ کو سنا ہے، ان کے ساتھ جو ہے ہاتھوں سے سر انجام کیے ہیں، کئی دفعہ چوری کی ہے، کسی کا مال غصب کیا ہے، یتیموں کا مال کھایا ہے، شرک کیا ہے۔ یہ سارے ایسے کبیرہ اور صغیرہ گناہ، جس طرح کے چھوٹی لکڑیاں اکٹھی کرنے سے آگ کا جو ہے وہ بالن بن سکتا ہے، آگ کا شعلہ بن سکتا ہے، اسی طرح یہ چھوٹے صغیر کبیرہ گناہ جو صغیرہ گناہ ہے یہ آگے جا کے کبیرہ گناہوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور انسان اس کی اہمیت نہیں جانتا۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ مختلف قوموں کے حوال بیان کیے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ کون سی قوم کس جو ہے شرک اور کس گناہ میں جو ہے وہ مبتلا ہوتی تھی، اور اس فوری طور پر اس پر عذاب آ جاتا تھا، اس کا رزق بند ہو جاتا تھا، اس کو یہ سزا ملتی تھی، اس کو وہ سزا ملتی تھی۔ لیکن انسان آج کل غافل ہے، اس کو اس پرواہ نہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو چھوٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے، وہ آپ کا امتی ہے، اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ میں اس حساب جو ہے وہ قبر اور قیامت کے دن کروں گا، پردے میں کروں گا، اور اس چھوٹ پر ہم جو ہے اترا رہے ہیں۔ لیکن جو گناہ وہ گناہ ہے جناب، جو قانون سب کے لیے ہے وہ سب کے لیے ہے، کوئی خاص اس میں کسی کو فوقیت حاصل نہیں، کسی کو برتری حاصل نہیں، کوئی نیچا نہیں، کوئی اونچا نہیں۔ اللہ کی حدیں تمام لوگوں پر، اگر معاشرے میں ہم رہتے ہیں تو معاشرے کی تو حدوں، اگر قوانین کو ہم خلاف ورزی کرتے ہیں تو ہمیں سزا ملتی ہے، جرمانہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی حدیں ہیں، اس نے جو کہہ دی ہیں، جو شریعہ میں کہہ دی ہیں، جو قرآن حدیث میں کہہ دی ہیں، وہ اٹل ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ تو اگر ہم اپنی کیے ہوئے تمام گناہوں پر جو ماضی ہم نے کیے ہیں، فوری طور پر اس کا اگر ہم اقرار کرتے ہوئے اللہ سے توبہ کر لیں، توبہ کا مطلب ہے رجوع لے، ہم اللہ کی طرف رجوع کرنا کہ اللہ میں سچے دل سے تیرے سامنے یہ اقرار کرتا ہوں کہ جو میں نے گناہ پیچھے کیے، دانستہ اور غیر دانستہ، یعنی رادی اور غیر رادی طور پر مجھ سے ہو گئے، ان کی میں معافی چاہتا ہوں اور تیری سے لاتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ اور سچے دل سے توبہ کرنا، خالص توبہ کرنا، اس کا مطلب توبۃ النصوح ہے، قرآن ارشاد فرماتا ہے۔ اور توبۃ النصوح کا مطلب نصاح سے ہے، جس کا معنی ہے، جس سے ماخوذ کیا گیا رسی کے، یعنی ایسی رسی کو تھامنا اور نہ چھوڑنا جو آپ کو بچاؤ کرنے والی ہے۔ یہ ایک ہی صورت رہ گئی ہے، آپ اگر رہنے والے ہیں تو آپ اس رسی کو تھام لیں، وہ توبہ کی رسی ہے۔ اگر اس کو تھام لیا جائے اور دن میں جو 70 بار 100 بار اگر تسبیح اس کی کر لی جائے، استغفر اللہ کی، تو ہمیں چھوٹے بڑے گناہوں سے معافی۔ اور اس کے بعد ہم نے عہد کرنا ہے کہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں دوبارہ نہیں کرے گی، تبھی اس میں پڑتا ہے۔ اور وہ آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر لیا قرآن میں کہ وہ تمام تمہارے جو گناہ تم نے کر لیے اس کو بدل دے گا آہستہ آہستہ نیکیوں میں۔ مگر اگر کر لیے پھر چھوڑ دیے پھر کر لیے تو ایسا ہی ہے جیسے کہ تم جو ہے وہ کسی کے ساتھ نادانی میں
جو ہے وعدہ کر لیتے ہو پھر توڑ دیتے ہو۔ اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا پکا جو ہے وہ ہمیشہ وہ ساتھ نبھاتا ہے اور تمہارا نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ لیکن ہمارا یہ وتیرہ ہو گیا ہے کہ آج ہم جو ہے توبہ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر، اپنی ذات سے ہاتھوں مجبور ہو کر، اپنے بچوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر، اپنے رشتہ داروں کے ہاتھوں مجبور ہو کر پھر وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، وہی کام کرتے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں؟ جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، سود کھاتے ہیں اور لوگوں کو بہتان لگاتے ہیں، اور اس کے علاوہ زناکاری کرتے ہیں اور چوری بداری کرتے ہیں، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں۔ یہ تمام ایسے کبیرہ گناہ ہیں جو نہ صرف ہماری روح کو کھوکھلا کرتے ہیں، ہمیں دامن گناہ بھی لاتے ہیں، اخلاقیات سے بھی گراتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے ہماری روح زخمی ہو جاتی ہے اور اتنی کھوکھلی ہو جاتی ہے کہ ہم جو ہے کسی کے سامنے جو ہے جانے سے بھی کتراتے ہیں، اللہ کے حضور بھی جو ہے پیش نہیں ہوتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے، ہمارے باہر کیا ہے۔ تو پھر کیا فائدہ ایسے تمام اعمال کرنے کا جو ظاہراً ہو اور آپ کا باطن جو ہے وہ گناہوں سے لپٹا ہو؟ ایسا اللہ تبارک نہیں چاہتا۔ وہ آپ وعدہ کر لیں اللہ سے کہ وہ نہ کسی کو مندہ بولیں گے، برا کہیں گے، نہ کسی کو گالی دیں گے، نہ کسی کا بہتان لگائیں گے، زبان سے توبہ ہے، نہ کسی کی برائی سنیں گے، نہ چغل کری کریں گے، نہ کسی کے جو ہے وہ خلاف و ساز باز کریں گے۔ تو یہ کان کا ہے۔ آنکھوں سے یہ وعدہ کر لیں، ہاتھوں کے وعدہ کر لیں کہ میں کسی سے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا، کسی کا مال چوری نہیں کروں گا، سود نہیں کھاؤں گا۔ یہ پیٹ کے سوال ہے، یہ سب جو ہے یہ اعضاء جو ہے کیوں کہا گیا کہ یہ بولیں گے، ہمارے خلاف گواہی دیں گے، کیونکہ ہم ان سے سامنے کام لیتے ہیں، ہم ان سے فائدہ لیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو تبھی یہ ہماری گواہی دیں گے۔ اور اگر ہم ان سے سب سے توبہ کر لیں گے اور باز آ جائیں گے، یہ مسلسل جو ہے ایک عمل کریں گے۔ کیا کہا فرمایا ہے کہ وہ عوام کی تو گناہوں سے ہوتی ہے اور خاص بہت جو استقامت پر ہوتی ہے، اور کوشش کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو گناہ آپ نے چھوڑ دیا نہ کریں، اور استقامت یعنی استقامت تک قائم رہنا، کسی بات پر قائم رہنا اور مسلسل ایک عمل کرتے جانا اور وعدہ کر لینا اللہ سے کہ میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ اور یہاں پہ اس حوالے سے میں ایک واقعہ جو حدیث نبوی میں بیان کیا گیا ہے اور صحیح بخاری اور مسلم میں مستند اتھینٹک طریقے سے بیان کیا گیا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ واقعہ سنایا اور حدیث میں درج ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت گناہ گار، قاتل، چور، ڈاکو، لٹیرا، ہر وہ برے اعمال کرتا تھا، وہ اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ کیا میرے جیسے فاسق، قاتل، چور، ڈاکو کی بھی بخشش ہو سکتی ہے؟ تو چلو اگر ہو سکتی ہے تو کوشش کرنی چاہیے۔ تو وہ لوگوں سے پوچھتا پاچھتا جو ہے وہ کہا گیا یار میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی بندہ بتاؤ۔ اس نے کہا یہ عالم ایک بیٹھا ہوا ہے، اس سے جا کے پوچھو فتویٰ اس کے بارے میں، کچھ معلومات لے، مسئلے کا حالت میں نکالے۔ وہ گیا، اس عالم سے پوچھا، جب اس نے اپنی کہانی اس کو بتائی ساری تو وہ توبہ کرنے لگا۔ اس نے کہا جناب آپ کی بخشش نہیں ہو سکتی، آپ اتنے جرم کیے ہوئے ہیں اور آپ پھر بخشش مانگتے ہو۔ تو اس سے غصہ آ گیا اس کے بات پہ، اور اس نے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے اس عالم کو بھی قتل کر دیا اور 100 پورے کر دیے۔ پھر وہ کچھ دیر کے بعد اسے پھر خیال آیا کہ کیوں نہ کسی اور کی طرف جایا جائے، کیونکہ اس کے دل میں یہ جو ہے پشیمانی، یہ ندامت، رجوع کرنے کا سلسلہ پیدا ہوا، اور پھر وہ چلا۔ کہتے ہیں وہ پھر ایک اور عالم کے پاس گیا کسی سے پوچھتا پاچھتا، اور پھر وہ اسی عالم نے اسے کہا تم کسی خاص جو ہے ولی سے، اس عابد کو، نیک بندے سے ملو، اور اس کے ہاتھ پر اگر تم توبہ کرو تو تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ تو عالم کے اس کہنے پر تو وہ جو ہے اسے پتہ چلا کہ فلاں جگہ جو ہے ایک ولی بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس چلتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آدھے راستے میں پہنچا تھا کہ ملک الموت نے اس کی آ کر روح قبض کر لی، اور جنت کے اور دوزخ کے فرشتے آ گئے اس کو لے جانے کے لیے۔ جنت والے کہنے لگے کہ یہ جنتی ہے، ہم نے جنت میں لے کے جانا ہے۔ دوزخی والے کہنے لگے کہ یہ دوزخ میں لے کے جانا ہے، اس نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان کا دونوں کا مسئلہ حل کراؤ۔ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کر رہے ہیں کہ نیکی کی طرف قدم بڑھانے سے اس کو کیا ملا۔ تو اس دونوں کا جھگڑا مکاتے ہوئے یہ بات جبرائیل علیہ السلام نے کہی کہ تم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم دونوں جو ہیں اس کے قدم ناپ لو، اس کے جو ہے پیمائش کر لو زمین کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کی پیمائش کرنے لگے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو گناہوں جس کو کہ اس کے بہت زیادہ تھے، تو اوپر سے حکم ہوا، جبرائیل نے کہا کہ یہ زمین تو سکڑ جا، اور نیکی والی زمین کو کہا کہ تو پھیل جا۔ تو یہ گناہوں کے اس سے یعنی حتیٰ کہ اس نے جب ایک ارادہ کیا تھا اور ایک اللہ والے جو ہے وہ عابد کے سوا نیک بندے کی طرف جانے کا ابھی قصد کیا نہیں تھا، اس نے کے اندر ندامت اور رجوع کا سلسلہ پیدا ہوا، توبہ کا اس کے اندر جو جذبہ پیدا ہوا، رجوع کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ جب وہ چلا تو راستے میں ہی تو اس کی موت واقع ہو گئی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس کے اندر جو جذبہ پیدا ہوا اللہ کی توفیق سے ہوا، تو اس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ولی کی طرف سے جانے سے، نیک رستے کی طرف سے جانے سے اور نیکی کی طرف جانے سے کہ اس کے اندر ندامت گناہ پیدا ہو گیا، وہ معافی مانگنا چاہتا تھا، اللہ نے اس کو بخش دیا، اور وہ فرشتوں نے اس کو لے کر اللہ کے حضور پہنچ گئے اور اس کی بخشش کا سامان ہوا۔ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے کہ بڑا عرصہ ہو گیا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ جو ہے وہ خشک سالی سے بڑے پریشان تھے، اور اتنا عرصہ گزر گیا، 5 7 10 ماہ ہو گئے، اس سے بھی کہیں کہتے ہیں زیادہ عرصہ ہو گیا، لیکن بارش نہ ہوئی۔ لوگوں نے کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ کی طرف جاتے ہیں، اس سے کہیں کہ کوئی معاملہ ہو جائے، بارش ہو جائے، تاکہ ہماری کھیتیاں سرسبز ہوئے، پانی پینے کا نہیں رہا، مویشی مر رہے ہیں۔ تو گویا موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کی طرف گئے، ان سے پوچھا، اللہ نے کہا کہ تمہاری قوم کے اندر ایک جیسا شخص گناہ گار شخص ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اور میں بارش نہیں برساؤں گا، جاؤ اس سے جا کے کہو کہ وہ توبہ کرے۔ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام وہاں آئے، اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور کہا تمہارے درمیان ایک ایسا شخص ہے، وہ کون ہے جو توبہ کرے گا اور پھر بارش ہوگی؟ تو میرے سامنے آئے اور اللہ نے کہا کہ اس توبہ کرے۔ تو کہتے ہیں کہ اس فاسق شخص کو، جھوٹے شخص کو، اس ظالم شخص کو یہ پتہ تھا کہ میں ہی ہوں، تو اس نے اس کراؤڈ میں ہی خود ہی اللہ سے گر رہا کے معافی مانگی، توبۃ نصوح کی طرف رجوع کیا، اور اس نے کہا کہ اللہ میں نے وعدہ کر لیا کہ اللہ میں اس کے علاوہ تمام چھوڑ دوں گا، تو مجھے معاف کر دے، میرا پردہ جو ہے وہ فاش نہ کر، مجھے پردے میں رہنے دے۔ کہتے ہیں ابھی اس نے یہ کیے ہی تھا تو بادل آ گئے اور بارش ہوئی، اور اتنی ہوئی کہ جل تھل ہو گیا اور اس کی توبہ قبول ہوئی۔ یعنی یہ وہ قصے ہیں جو کہ ہمیں یہ دست دیتے ہیں کہ کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت ہمیں جو ہے اپنی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے جتنی جلدی ہو، اور اس سے نہ صرف ہماری روح جو ہے وہ تقویت حاصل کرتی ہے، بلکہ ہماری تنگ دستی جو ہے رزق ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے گناہ کی وجہ سے وہ کم کر دیا جاتا ہے۔ وہ وسیع تبھی ہوگا جب دن میں ہم 100 بار، جتنی بار وقت ملے، استغفار اور استغفر اللہ کہیں اور اللہ سے توبہ کریں۔ یہی ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا بہترین طریقہ۔